نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور میری پیاری مائیں، بہنیں اور اسلامی بیٹیاں، میں قرآن کریم کی ان چند آیات کے ذریعے ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آخر ہماری زندگیوں میں بے چینیاں کیوں؟ روزی روٹی اتنی تنگ کیوں کہ آج ہر انسان بھاگا بھاگا بھٹکا بھٹکا پھر رہا ہے، لیکن سکون نام کی چیز کو نہیں پا رہا۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا قرآنی ان آیات کے ذریعے کہ دیکھو، اگر تم میرے پیغامات کو سن کر کے، جان کر کے ان سے اعراض کرو گے، ان سے رخ موڑو گے، پہلو تہی کرو گے ان سے، اور ان کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک اور ان کو عمل میں نہیں لاؤ گے، تو یاد رکھیو میں تمہارا جینا دو بھر کر دوں گا، تمہارا جینا تنگ کر دوں گا، تم بھٹکے بھٹکے پھرو گے لیکن سکون نام کی چیز نہیں پا سکو گے۔ تو گویا یوں فرمایا، اگر میری شریعت پر، میرے احکامات پر، میرے حبیب کی سنتوں پر اور شریعت اسلامیہ پر عمل نہیں کیا تو میں تمہیں دو طریقے سے عذاب دوں گا، ایک عذاب اور ایک سزا دنیا میں رہتے ہوئے پاؤ گے اور دوسری سزا آخرت میں ملے گی۔ وہ دنیا کی سزا، آج میں اپنی ناقص خیال کے مطابق میں نے غور کیا کہ شاید اسی وجہ سے ہم دنیا میں بھٹکے بھٹکے مارے پھر رہے ہیں لیکن سکون نام کی چیز نہیں پا رہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کا کوئی پہلو سنتے ہیں وہ اس طرح ہمارے ایک کان سے داخل ہوتا ہے، دوسرے کان سے یوں نکل جاتا ہے۔ شاید کوئی دنیاوی اور بیہودہ بات تھی جو اس کان سے لی اور دوسرے کان سے نکال کر باہر پھینک دی، شاید اس کو اندر لینے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہ شریعت اسلامیہ اور وہ شریعت کا قانون، وہ قرآن کریم کا پیغام جو پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبودگی کا ذریعہ اور سبب ہے، ان پیغامات کو بھی ہم یوں ایک کان سے داخل کر کے دوسرے کان سے نکال پھینکتے ہیں کہ شاید کسی لونڈی کی یا کسی دنیاوی کوئی بات تھی بیہودہ کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج ہم مارے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جہاں تک یہ پیغام میرا پہنچے، میرے بھائیوں، شریعت کو اپنے لیے گلے کا ہار بناؤ، شریعت کو اپنے لیے آنکھوں کا سرما بناؤ، قرآن کریم کے پیغامات کو، شریعت کے پیغامات کو، اللہ کے حکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، علماء کرام کے دیے ہوئے اور بیان کیے ہوئے بیانات کو اپنے لیے خدا کی قسم
हाथों की हथकड़ी बनाओ, पैरों के जंजीर बनाओ और अपने लिए आंखों का सुरमा बनाओ, सर का ताज बना करके उनको अपनी जिंदगियों में लाओ और बदलो अपनी जिंदगियों को। मैं अपनी माँ और बहनों और अपने भाइयों से ये बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह तुम अपनी जिंदगियों में जो चैन सुकून फुटपाथ पे रह करके, झोपड़े में रह करके जो पाओगे, चटनी खा करके पाओगे, वो बकरे और मुर्गे मुसल्लम में नहीं पा सकोगे अगर शरीयत से दूर हट करके जिंदगी गुजारोगे। ये तो हुआ वो कि अगर सुन करके शरीयत पर अमल नहीं किया, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं पा सकोगे। दूसरी सजा जो आखिरत में पाओगे शरीयत को ना अपनाने की वजह से, वो ये है, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे अंधा उठाऊंगा और उस वक्त में हजरत इंसान कहेगा अपने रब से कि अल्लाह मेरे तो आंखें थी, मैं सब कुछ देखा करता था, आज मुझे अंधा क्यों उठाया जा रहा है। अल्लाह फरमाएंगे कि जिस तरह मेरे आयात, मेरे कुरानी पैगामात तेरे पास आए, तूने उनको तवज्जो नहीं दी, तूने उनसे रूगर्दानी की, आज मुझे तेरी भी कोई परवाह नहीं, तू इसी तरीके से अंधा होने की सूरत में अपने उस मकाम तक पहुंचेगा जो तेरा मकाम सज़ा के एतबार से मुतय्यन हुआ है। बहरहाल ये दूसरी सज़ा आखिरत में मिलेगी। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को अल्लाह की नाराज़गी वाले कामों से महफूज करके अल्लाह अपने रज़ामंदी वाले कामों को करने की तौफीक मरहमत फरमा दे। मैं इसलिए अपने सभी भाइयों से, अपनी सभी माँ और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि शरीयत इस्लामिया को अपनाकर दोनों जहाँ की सुकून की ज़िंदगी पाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फिद दारैन।